کے پی کے اسمبلی نے ایک بل منظور کیا ہے، پارلیمنٹیرین پریویلیجز ایکٹ، اور ان کو جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو بلو پاسپورٹ دیا جائے گا، ٹیکس سے استثناء حاصل ہوگا۔ اس بل کو لا کر آپ نہیں سمجھتے کہ کے پی کے حکومت نے خود کو جو ہے وہ ایک ایسے جگہ کھڑا کر دیا ہے کہ کیونکہ یہ تو بات کرتے تھے کہ ہم پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جس دن یہ بل جو ہے وہ ایکٹ منظور ہوا ہے اس کے ایک ہی روز بعد یا 2 روز بعد جو ٹول ٹیکس ہے جو کہ عام شہری ادا کرتا ہے وہ 70 سے بڑھا کر 100 روپے کر دیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو وہ کہہ رہے ہیں جی چلیں کچھ نکات ہیں اس پر غور کیا جائے گا، لیکن لانے کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کی ٹیم کا۔ ویسے یہ جو پارلیمنٹیرین یا کے پی پارلیمنٹیرین پریویلیجز ایکٹ 2026 ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مذکر خیز پیس آف لیجسلیشن ہے، کیونکہ موٹر وے کے پی میں ہے ہی نہیں کہ یہ استثناء کلیم کر سکے۔ ایک ہی موٹر وے ہیں، وہ پشاور سے نکلتی ہیں اور اسلام آباد اور پھر لاہور تک جاتی ہے۔ اندرون کے پی جو ہیں ایک میں موٹر وے جو ہیں وہ سوات تک جاتی ہے اور پھر ہزارہ کی، لیکن ان کو جو آپ نے جانا ہے وہ پنجاب میں سے ہو کے جانا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی چیز پہ لیجسلیشن کی ہے، ہمیں بلو پاسپورٹ دے، ان کا ڈومین نہیں ہے، پاسپورٹ امیگریشن فیڈرل سبجیکٹ ہے، تو یہ اگر قانون بنائیں گے بھی تو یہ قانون نافذ العمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وداؤٹ جورسڈکشن ہے، کے پی اسمبلی کا یہ اختیار نہیں ہے۔ دوسرا پھر یہ کہتے ہیں 8 اسلحہ لائسنسز دے، لائسنسز جو ہیں آرمز ایکٹ کے تحت پروونشل گورنمنٹ تو 8 کیا 800 بھی ان کو دے سکتی ہے، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ پروہیبیٹڈ بور کے لائسنس لیں تو وہ پروہیبیٹڈ بور کے لائسنس جو ہیں وہ تو ممبران اسمبلی، قومی اسمبلی کے ممبر کو 2 الاؤڈ ہے اور وہ ایم پی اے کو 8 الاؤ کروا رہے ہیں۔ یہ بھی مرکز کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کو دیں اور کتنے دیں، لہذا اس قانون سازی کا وزارت داخلہ پہ بھی اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ پھر جو تیسری بات کی کہ جی پاسپورٹ دیں، اب پاسپورٹ جو ہیں جس طرح میں نے کہا فیڈرل سبجیکٹ ہیں، یہ تینی چیزوں کے حوالے سے کے پی اسمبلی زیادہ سے زیادہ ایک ارادات پاس کر سکتی تھی کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے اور مرکز کو بیچ سکتی تھی، پھر مرکز جانے وہ اگر سفارش مانتی تو اسمبلی میں آ جاتا اور اگر نہ مانتی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے اس پر تنقید کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی بھی اسمبلی نے اس طرح کا بل جو ہے وہ پاس نہیں کیا، اس طرح کا ایکٹ منظور نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلحہ کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے والی بات ہے، تو آپ بھی کے پی کے سے ہیں، آپ تو لکی مروت سے ہیں، تو 8 لائسنس یعنی کیا اتنی ضرورت ہے اسلحے کی؟ 4 بھی کافی ہیں، 2 بھی کافی ہیں؟ یہ تو آپ کے حالات پہ دار و مدار ہیں۔ میرے پاس 18 کلاشنکوف کے لائسنسز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور میں جب اپنے علاقے میں ہوتا ہوں تو 50 سے زیادہ کلاشنکوف پہ رہتا ہوں۔ میری ضرورت ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم لائسنسوں کے پیچھے پھریں کہ جناب علی حکومت لائسنس دے گی تو اپنا دفاع کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں خصوصاً جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پبلک ریپریزنٹیٹیوز کو، سیاستدانوں کو، عوامی نمائندوں کو جو ہیں تحفظ اپنا تحفظ کرنے کے لیے اسلحہ کے لائسنسز جو ہیں وہ جتنے بھی دیے جائے کم ہیں۔ نہیں، اس بل میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو 8 ہیں ان کو 8 سے بڑھا کر 80 کر دینا چاہیے؟ دیکھیں 80 وہ میں آپ کو عرض کروں نا، میرے لیے 80 لائسنس بھی کم پڑیں گے اپنے علاقے میں۔ ایک جنگ میں ہے نا، وہاں ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں، وہاں ایسا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے جو اسلحے کے لائسنس جن کے جاری ہی نہیں ہوتے ہیں، راکٹ لانچر کا کوئی لائسنس ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ ڈرونز ہیں، ڈرون آپ لیگلی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر وہاں تھرملز ہیں، تو تھرمل کی بھی پرمیشن نہیں ہے، لیکن یہ سارا اسلحہ جو ہیں جمع ہے، ہماری ضرورت ہے۔ آپ کے پاس بلو پاسپورٹ ہے؟ میرے پاس بلو پاسپورٹ ہے۔ اس کے کیا فائدے ہیں ایک بلو پاسپورٹ کے؟ یعنی عام شہری بھی ذرا دیکھیں کہ آپ کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ یہ فائدہ نہیں ہے، بلو پاسپورٹ پہ یہ فائدہ ہے۔ دیکھیں بلو پاسپورٹ ہولڈر جو ہیں یہ 2006 سے ایم این ایز بننے لگے ہیں، 2006 سے، یہ ابھی تو نہیں ملے ہیں ہمیں۔
ہمارے پیشروں کو ملنا شروع ہوئے تھے. 2021 میں پھر پاسپورٹ رول میں امینڈمنٹ ہوئی. باقی پاکستان میں کسی اور یہ نہ سینٹ کے پاس ہے نہ کسی اور صوبائی اسمبلی کے پاس ہے. تو بلو پاسپورٹ کے فوائد اگر ہیں تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہر ایئرپورٹ پہ ایک علیحدہ کاؤنٹر ہوتا ہے. آپ اس کاؤنٹر سے جو ہیں جا سکتے ہیں, سہولت ہوتی ہے, رش نہیں ہوتا ہے. یعنی پارلیمنٹیرین کے پاس ہونا چاہیے بلو پاسپورٹ, آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں آپ کو میں بتا دوں نا, 374 بلو پاسپورٹ سیاستدانوں کو جاری ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ 10,000 سے زیادہ ہے جو بیوروکریٹس کو جاری ہوئے ہیں. تو وہ 374 تو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, وہ 10,000 جو ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈپلومیٹک جو جاری ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. دیکھیے پارلیمنٹیرین, سیاستدان, پھر قومی اسمبلی کے ممبران جو ہیں اس ملک کے آئینی ادارے کے ممبران ہوتے ہیں. اور ہماری نشست یعنی ممبر قومی اسمبلی ایک آئین کے تحت حلف لیتا ہے. اگر آپ نے اپنے ممبران اسمبلی کو کسی ٹائم یہ سوچ کے ایک مراعات دی, دیکھیے مراد تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی تنخواہ آتی ہے آپ کے پاس یا اس سے کوئی ٹکٹ فری ہو جاتا ہے. ہاں اس کے یہ فائدے ان لوگوں کے لیے, مجھے تو کوئی نہیں ہے کیونکہ میں تو امریکہ, یو کے, یورپ ہر جگہ جا سکتا ہوں. اور میں نے بننے سے پہلے 2 دہائیاں پہلے سے میں دنیا کے ہر کونے میں جا رہا ہوں. لیکن جو لوگ نئے آ جاتے ہیں اور جو دنیا میں ٹریولنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کے لیے تو یہ لامحالہ فائدہ دیتا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے آپ کو یو کے کا ویزا مل جاتا ہے, آپ کو یورپ کا ویزا مل جاتا ہے, آپ کو امریکہ کا ویزا مل جاتا ہے. یہی موزمبیق اور پیرو اور ویسٹ انڈیز اور 3-4 یورپین کنٹریز ہیں میرا خیال ہیں, اس میں پرتگال ہیں, آسٹریا ہیں. یہاں آپ کو جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. یہ آپ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں. مجھے جو واحد فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دبئی کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مجھے. اچھا, جیسے میں نے انٹرو میں مروت صاحب کہا کہ یہ جو چلیں کے پی اسمبلی نے جو ہے وہ پارلیمنٹیرین پریولیجز ایکٹ منظور کیا, اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں ایک بل متنازع بل آیا, اس سے پہلے وفاق نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے ایک منظور ہوا ٹیلی کام ترمیمی بل. تو ان متنازع بلز کے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ساری سیاسی جماعتیں آپ کو ایک جیسی نظر نہیں آتی؟ تمام وہ کہتے ہیں سبھی ننگے ہیں, سبھی ایک جیسے. یہ حمام بنا ہی پاکستانیوں سے ہے نا, یہ کوئی باہر سے امپورٹڈ تو نہیں ہے نا. یہ کوئی پرتگال سے نہیں آئے ہیں آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز, آپ ہی کے معاشرے کے لوگ ہیں, کسی کے رشتہ دار ہیں, اور آپ ہی لوگوں نے چنا ہے, ان پہ اعتماد کیا ہے, ان کو اپنی باگڈور جو ہیں سونپی ہیں, آپ کے حکمران بنے ہوئے ہیں. تو لہذا اگر غلط ہیں تو پھر تو سب کی چوائس غلط ہے, 26 کروڑ عوام کی چوائس ہی غلط ہے. اور اگر صرف اس وجہ سے سیاستدانوں پہ تنقید ہو تو اگر آپ سیاستدانوں کی پریویلیجز کا تقابلی جائزہ کر لیں بیوروکریٹس کے ساتھ, ججز کے ساتھ, جنرلز کے ساتھ, تو میرے خیال میں ان کو تو آٹے میں نمک کے برابر حصہ ملا ہوا ہے. یہ کوئی پریویلیجز ویسے میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ بلو پاسپورٹ جو ہیں وہ کوئی, میرے لیے سبز پاسپورٹ بھی اتنا ہی واجب الاحترام ہے جتنا میرے ملک کا کوئی دوسرا پاسپورٹ. اور یہ اگر پہلے سے ایم این اے کو نہ مل رہا ہوتا تو یہ ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے لیے ہم نے کوئی آواز اٹھائی. یہ بیسیکلی ایک آئین اور قانون کے تحت جو ہیں تمام ایم این ایس کو ملتا ہے. اچھا, جیسے مروت صاحب آپ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ بیوروکریٹس کے پاس 10,000 جو ہیں وہ یہ پاسپورٹس ہیں. صرف آپ نہیں, حاجہ آصف صاحب بھی بار بار یہ بیوروکریٹس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ بیوروکریٹس یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے تو جہاں آپ رہ رہے ہیں پارلیمنٹ لاجز میں, وہ بھی یہاں پر رہتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہماری ویگو ڈالوں سے جو ہے جان چھڑوائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی میں تو اصلاحات لانی چاہیے, اصلاحات جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی نے لے کر آنے ہیں, آپ بھی رکن قومی اسمبلی ہیں, تو اس پر تو افیکٹو کردار آپ ادا کر سکتے ہیں. اصلاحات تو آ جاتے ہیں لیکن چشم پوشیاں ہوتی ہیں. اب یہ جو پارلیمنٹ لاجز ہے, آپ ان کی حالت دیکھیں, اتنا فنڈ آیا, وہ سابقہ سیکرٹری جو تھا جو کنٹریکٹ پہ بیٹھا ہوا تھا کھا کے ہڑپ کر کے چلا گیا, اور 1 لاکھ نہیں, 1 کروڑ نہیں, 20 کروڑ لے گیا. تو لہذا اگر آپ دیکھیں نا, سیاستدان جو ہیں وہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے لیکن اختیارات جو ہیں وہ ہر جگہ بیوروکریسی کے پاس ہے. خیبر پختونخوا میں ڈیڈیک کمیٹیوں کے چیئرمین تو بٹھائے ہوئے ہیں لیکن اختیارات سارے ڈپٹی کمشنرز کے پاس ہیں, چیف سیکرٹری کے پاس ہیں. اور آپ یقین کریں خیبر پختونخوا میں کرپشن جتنی ہو رہی ہے وہ سب کے سب بیوروکریسی کر رہی ہے. سیاستدان تو
وہ دول کے لیے جو ہیں جو پیچھے سے گرد و غبار ہوتا ہے اس پہ یہ بدنام ہو رہے ہیں. بیوروکریسی نے جو کرپشن کیے ہیں اور جو ریکارڈ توڑے ہیں وہ، اور خیبر پختونخوا میں المیہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی ادراک ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی برا ہو رہا ہے، جو بھی حکومتی خزانہ کنگال کر رہے ہیں، بدنامی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.